بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہاٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم اکرم۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ لارجر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کریں گے۔ یہ لارجر بینچ بدھ 3 اپریل کو صبح 11:30 بجے از خود نوٹس کے سماعت کرے گا۔ ناظرین، آج کے اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان فون کال پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب عاصم چیمہ ایڈوکیٹ صاحب، سابق لاہور بار کے صدر رہ چکے ہیں آپ۔ ہارون پوار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ سر، آپ دونوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر عاصم چیمہ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے گزشتہ 26 مارچ کو عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل میں حکم دیا تھا۔ سر، اس معاملے پر از خود نوٹس بھی لیا جا چکا ہے، آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب، لا منسٹر صاحب وہاں پہ جا کے ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ملے تھے، تو ان کا یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا جس کی سربراہی تصدق جیلانی صاحب کریں گے۔ لیکن پورے پاکستان میں اور ہر ادارے نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ سٹنگ اسلام آباد کے 6 ججز کی جو ہے وہ انٹرویو یا ان کا بیان ریکارڈ کر کے وہ کمیشن رپورٹ سبمٹ کرے گی۔ اب چونکہ آج جو ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں بڑی ڈسکس ہوئی ہیں کہ سٹنگ اپنا اسلام آباد کے ججز کا جو بھی بیان ریکارڈ ہونا ہے، جو بھی خط کا انہوں نے اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ خط لکھا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، اس کی سٹنگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اپنی سربراہی میں اس کی انکوائری کریں، اس کی رپورٹ ان کا سٹیٹمنٹ بے شک ریکارڈ کروائیں۔ اس کے علاوہ پوری پاکستان میں کسی کو بھی کسی ادارے کی جو انکوائری تھی وہ قبول نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے کہ اپنی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، اور 3 تاریخ کو اس کا دیکھیں کہ اب کیا رپورٹ جو ہے وہ آتی ہے۔ تو گورنمنٹ کے سر، یہ معاملہ 2008 کی وکلا جو تحریک تھی اس کی طرح تو نہیں سامنے آ رہا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، یہ تحریک تو تب ہونی تھی، شروع ہونی تھی کہ اگر چیف جسٹس صاحب اپنی سربراہی میں یہ 7 رکنی جو بینچ ہے اس کو وہ نہ بناتے تو پھر یہ یقیناً تحریک جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ لیکن پتہ نہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو بینچ بنایا ہے وہ اب انشاءاللہ 6 تاریخ سے پہلے اگر تو کوئی ایسا رزلٹ آ گیا تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر نہ ہی ضرورت پڑے گی اس کی۔ سر، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کیس کو سننے کا کیسے مجاز ہے کہ جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب خود وزیر اعظم سے مل کر اپنی جانبداری شو کر چکے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو اس بینچ کے ساتھ رہنا چاہیے یا اس کی سربراہی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بینچ کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن کوئی ایسی جانبداری والی بات نہیں ہوتی۔ جج صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ان کی جانبداری میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے جج کی کوئی ایسی جانبداری ہو، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی لیگل تھی، کوئی انلیگل نہیں تھی۔ پرائم منسٹر نے جب ملنے جا کے چیف جسٹس کو، تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھ جو بردر ججز ہیں وہ کسی کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ سر، چیف جسٹس صاحب نے خود مطالبہ کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب ملاقات کریں اس حوالے سے۔ دیکھیں، جو ایشو بن چکا تھا نا
اس ایشو میں چیف جسٹس صاحب نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. منصور علی جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ جا کے ملے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو یہ اس بنیاد پر انہوں نے ٹائم دیا تھا چیف جسٹس صاحب کو, جو میری انفارمیشن ہے. جی ہارون پوار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, کیا وہ ان کو اس کیس کو سننا چاہیے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس کیس میں موجود ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں اس کیس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. بات یہ ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان جس وقت وزیر اعظم تھے تو ایک چکوال ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے ایک کمیشن بنا, اور اس کمیشن میں ہمارے عزت مآب جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے. تو فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ کمیشن میں بیٹھے ہوئے کہا کہ مجھے ایک میسج آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے کیونکہ آپ اس میں جانبدار ہو گئے. اسی طرح یہ بھی جو میٹر ہے, یہ میٹر ہمارے فائز عیسیٰ صاحب قاضی صاحب ہیں جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ہماری عزت ہے, ہمارے ملک کا وقار ہے. ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وزیر اعظم کو جا کر ملے کسی بھی معاملے میں. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. ان کے پاس ایک آدمی اپنی کمپین لے کر آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میرے یہ اعتراض ہے, مجھے اس اعتراض کو وہ کسی کے ساتھ میٹر نہیں کر سکتے, وہ خود فیصلہ سنانے کے اہل ہے. اس نے کسی کے ساتھ مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا ہوا ہے. جی ہارون پوار صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ججز نے الزامات لگائے ہیں ایجنسیز کے اوپر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں بیڈ رومز کے اندر اور جو یہ سارا, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کتنا گھناؤنا ہے؟ آیا کہ یہ پاکستان کی ایجنسیاں اس طرح کر رہی ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ سر وہ ایک شعر ہے, بہکا تو بہت بہکا, سنبھلا تو ولی ٹھہرا, اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں, اور جو بھی افیسر وہاں پہ ہم لگاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جیسے گھوڑا ہوتا ہے, گھوڑے کی لگامیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اسی طرح ہر ادارہ سمجھتا ہے کہ جو بھی افیسر وہاں پہ ڈیوٹی کرے اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہو, میں اپنی مرضی کا فیصلہ اس سے کرواؤں. جی عاصم صاحب, آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ججز نے الزامات لگائے ہیں ایجنسیز کے اوپر, اس میں کتنی حقیقت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو بھی ان کا ویوز ہیں, جو انہوں نے خط میں لکھا ہے, وہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ بالکل 100% درست ہے. یہ سر اور بہت گھناؤنا الزام ہے. بغیر کسی انوالومنٹ کے, بغیر کسی پریشر کے, ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کسی پہ الزام لگاتے کہ فلاں فلاں جو ادارہ ہے وہ ہماری ڈومین میں مداخلت کر رہا ہے. میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور انہوں نے جو ہے وہ مداخلت کی ہوگی. جو سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے خط لکھا ہے, یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان پہ غور کرنا چاہیے. جی سر. ہاں جی, اچھا, میں کیا بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس طرح کے معاملات آئندہ نہیں ہونے چاہیے. اگر ہماری جوڈیشری ہی آزاد نہیں, باقی معاملات تو ہم نے الیکشن میں دیکھ لیے ہیں جو کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو جیتے ہوئے ہیں ان کو ہرا دیا, جو ہرے ہوئے ہیں وہ تو پہلے ہی ہرے ہوئے, انہوں نے مان لیا کہ ہم ہرے ہوئے ہیں. لیکن جیتے ہوئے لوگوں کو ہرانا اور 1-1 لاکھ ووٹ کو ادھر ادھر ضائع کرنا, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں نے ہی اس کو مینوپولیٹ کیا ہے. ادارے صرف فوج کے ہی نہیں ہیں, ادارے سارے ہی ہیں, باقی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں, یہ سب نے مل کر اس طرح اس ملک کو اس نیج پہ پہنچایا ہے. اور یہ بالکل اس طرح کا
عمل جو ہے وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ کو اسٹرکٹلی اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ جی جی ہارون پوار صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال، جی عاصم صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اگر ماضی قریب اور بعید میں ہم دیکھیں کہ ماضی قریب اور بعید میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر از خود نوٹس لے لیے جاتے تھے، تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان کے جو 6 ججز ہیں ان کو اتنے بڑے سنگین الزامات لگائے، اور انصاف دینے والے کو خود انصاف کی ضرورت ہے، اور اس پر از خود نوٹس نہیں لیا گیا، بہت دیر کے بعد از خود نوٹس لیا گیا، چیف جسٹس صاحب خود بڑی کشمکش کا شکار ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، میں نہیں یہ سمجھتا کہ 6 ججز کو انصاف کے لیے کوئی ضرورت ہے کسی کی، اور جو ان کی روزمرہ کے معاملات میں مداخلت تھی انہوں نے اس کو انٹیمیٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ازالہ ضرور ہوگا، اور یہ انصاف والی کوئی بات نہیں ہے، ججز کو کیا ضرورت ہے کسی سے انصاف لینے کی، لیکن جو انٹیمیٹ کیا ہے اس پہ پوری دنیا نہیں تو کم از کم پاکستان کا ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے ڈومین میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اگر مداخلت کر کے کسی کو، میں سیدھا کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو انہوں نے سزا دلوائی تھی یہ توشہ خانہ میں، تو جو ہمایوں دلاور تھے جج، ان کا دیکھ لیں آج کیا حال ہوا ہے، وہ کدھر ہیں؟ جو کچھ یہ ابھی آپ نے کیمروں والی بات کی تھی، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا، وہ بھی تو اداروں نے کیا ہے۔ جی اور آج وہ اپنی کورٹ میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ مطلب باہر نکل کے کسی کو شکل دکھا سکتا ہے۔ تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے۔ سر جی ہارون صاحب، آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ججز خود آج ایک منصف خود انصاف کی تلاش میں ہے، اس کو انصاف کی ضرورت ہے، انہوں نے سنگین الزامات لگا دیے ہیں ججز پر، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو شکار ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ اس پر کیا اپنی رائے رکھتے ہیں سر؟ جی سر اس میں رائے یہ ہے کہ آیا کہ جو ہمارا ملک ہے نا پاکستان، اسے تو ہم نے 1947 میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کروایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آج تک بھی آزاد ہے۔ جس وقت ہمارے جو معاشرہ ہے نا، معاشرے کا جو سب سے اہم رکن ہوتا ہے وہ جج ہوتا ہے، اگر جج ہی جائیں گے عدالت کے پاس کہ مجھے انصاف چاہیے، تو آیا کہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کتنا اچھا ہوگا؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آگے اس پر جو اب سماعت کرنے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ ججز کو انصاف ملے گا، اور یہ جو ادارے دوسرے ادارے کی مداخلت کر رہے ہیں یہ رکے گی، یہ آگے آپ سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو کمیشن یا شوکت سو موٹو لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے گا، کہ اس معاملے کو جیسے میں ایک انسپیکٹر کے خلاف ایپلیکیشن لے کر جاتا ہوں آئی جی کے پاس کہ سر آیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے انسپیکٹر نے، تو آئی جی اس انسپیکٹر کو بلاتا ہے اور بلا کے میرے خلاف انکوائری بٹھا دیتا ہے۔ سر یہ تو سارا سسٹم ہی ایسا ہے، آپ کیا اس کا حل کیا سمجھ رہے ہیں، کیا تجویز کریں گے، حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہی ہے کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ اس ملک میں اب بھی انقلاب کی ضرورت ہے، اور انقلاب آ بھی رہا ہے، اور ہر انسان اپنی اپنی ذاتی انفرادی کوشش کر رہا ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے بہتری۔ سر انقلاب کون لے کر آئے گا؟ انفرادی طور پہ انقلاب آئے گا یا کوئی لیڈ کرے گا آپ کی نظر میں؟ انقلابی طور پہ آئے گا نا، انفرادی طور پہ آئے گا، جس وقت ہر انسان کو وہ معاشرے کی برائیوں کو نومینیٹ کریں گے، ہر انسان کو اب پتا چل رہا ہے کہ معاشرے میں یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں، فلاں ادارہ یہ خرابی کرتا ہے، فلاں ادارہ یہ خرابی کرتا ہے، فلاں آدمی اس چیز میں غلط ہے، تو آیا کہ عوام کو خود احساس ہو رہا ہے کہ اس ملک کو ضرورت ہے اب انقلاب کی، تو تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جا کر اس ملک میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں اس طریقے سے کوئی بہتری آ جائے گی۔
سر اگر عوام کو کوئی لیڈ نہیں کرے گا، آپ کیا آپ انقلاب اس طرح کا سمجھ رہے ہیں جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہے، افواج پاکستان کی جو اور شہیدوں کی جو جگہ تھی ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو مسمار کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا انقلاب آنا چاہیے پاکستان میں؟ سر جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ 2022 میں ختم ہوئی ہے نا، سر 9 مئی اس کی بات کر رہا ہوں وقت سر، سے لے کر جی سر 9 مئی کی کیا بات کر کہنا رہا ہوں چاہ رہے ہیں سر۔ آپ؟ میں تھوڑا سا 9 مئی سے پیچھے جانا چاہ رہا جی 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 ہوں، سٹارٹنگ میں وہیں سے کرنا چاہ رہا ہوں جی سر۔ کہ جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ 2 سال کے عرصے میں آپ ایک بھی کام یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون کے مطابق ہوا ہے؟ یہ تمام لوگ اپنی اپنی ذاتی انا کے لیے کام کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے کی ہے، اس بات چاہے وہ غلط ہی ہو، اس بات کو تمام لوگ ایکسپٹ کریں، پاکستان کے تمام ادارے سے ایکسپٹ کریں، پاکستان کی تمام عوام 26 کروڑ یا 30 کروڑ عوام ایکسپٹ کرے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میں قانون کی پاسداری کے لیے کام کروں۔ سر جو وفاقی کابینہ ہے اس نے ججز کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو وفاقی کابینہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں ججز کے ساتھ عوام کو کھڑے ہونا چاہیے؟ عوام کو ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ ہمارے منصب ہیں، جی ہمارے جج ہیں۔ عاصم چیمہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہی ہے کہ عوام کو منتخب نمائندوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، عوام جو اور ان پہلے الزامات سے کو وفاقی کابینہ نے مسترد کر چکی ہے، وفاقی کابینہ نہیں، وفاقی کابینہ کے اوپر تو انہوں نے الزام لگایا ہی نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ اپنے گھر سے مسترد کر چکی ہے۔ جو وفاقی یا صوبائی کابینہ ہے یہ تو ان کی ملزم ہے، انہوں نے تو ان کی مدد سے ہی تو ادارے جو ہیں وہ ان کو پریشرائز کرتے تھے، یا ان کو سر کسی بھی کوئی بھی آرڈر کروانے سر کے جن لیے، پر کوئی الزام بھی عمل کروانے کے لیے، یہ وفاقی اور صوبائی جو گورنمنٹ ہے یہ تو اس کام میں ملوث ہے۔ تو یہ کس طرح مطلب کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو مطلب مسترد کرتے ہیں؟ ابھی جو بھی ہوگا، یہ جو بینچ بن گیا ہے، لارجر بینچ ہے، یہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ عوام جو ہے اس کو مانے گی۔ سر یہ جو از خود نوٹس لیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی رپورٹ شائع ہوگی یا پھر یہ بھی معاملہ وہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا، جیسا کہ حامد میر کو گولیاں لگنے والا جو نوٹس تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا؟ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے یہ کھٹائی میں نہیں پڑے گا، نہ ہی عوام اس کو پڑھنے دے گی۔ اگر کسی کی خواہش بھی ہوگی اس کو کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش بھی کوئی کرے گا تو یہ معاملہ کھٹائی میں ڈلنے والا نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ جی اس کا رزلٹ نا سر جی کائنڈلی بریک سر وقت ہوا چاہتا ہے، لیتے ہیں تھوڑی دیر کی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی اور ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا نیب پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں معطل کر دی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ سزا کے خلاف اپیلیں عید کے بعد مقرر کریں گے۔ جی عاصم چیمہ صاحب، آپ سے میرا اسی حوالے سے سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کی آگے کیا نوعیت ہے، کس طرف جا رہا ہے یہ کیس؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ کوئی بھی اپیل ہے جو دائر ہوتی ہے اس میں اگر تو جو اپیلانٹ ہے وہ
अंडर सेक्शन 426 CRPC के तहत वो अपनी सजा को सस्पेंड करवा सकता है। ठीक है, ये अभी मीनवाइल सजा जो है वो सस्पेंड हो गई है। जब सजा सस्पेंड हो जाती है तो उसके बाद अपील का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जज साहब ने ये मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने कहा कि ईद के बाद इसकी अपील का फाइनल फैसला जो है वो कर देंगे, और ईद के बाद वो अपील जो है वो सुनी जाएगी और उस पे जो भी फैसला होगा तो इंशाल्लाह वो उसमें सजा जो है वो तो अभी सस्पेंड हो गई है। अब अपील में बरी करना है, तो ये केस तो ऐसा है ही नहीं, ये तो बरी होने वाला केस है तोशाखाने वाला। ये तो जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की है इलेक्शन में जल्दी जल्दी कि पता नहीं कोई इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन का उनको फायदे की बजाय उनको नुकसान हुआ है। इस बात का लोगों ने बड़ी रिजेंटमेंट दी है इस बात की कि जज साहब इतनी जल्दी में थे कि 13-14 दिन के अंदर उन्होंने सजा ये दे के पता नहीं आगे किधर जाना था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो वैसे तो हाई कोर्ट को चाहिए था कि इसको आज ही फैसला उसका कर देते, लेकिन चलो जो जज साहब ने जो बेहतर समझा है कि उन्होंने मीनवाइल इसको सस्पेंड किया है। जी आसिम साहब, किसके अहकामात हैं जिनके ऊपर इतनी तेजी के साथ ये सजाएं दी गई हैं? आप क्या समझते हैं ये किसके अहकामात थे? ये वो हम तो कोई ये ताने बाने वो पिछले उससे जजेस के जो इल्जामात है उनसे तो नहीं मिलते? देखें, हम तो ये सोच ही सकते हैं ना, हमने कोई देखा तो नहीं है, लेकिन जो जितनी स्पीड से देखे, मैं भी केस ट्रायल करता हूं, लेकिन मैंने देखा है 3 साल ट्रायल चला जाता है, लेकिन इतनी जल्दी आज तक किसी जज को भी नहीं पड़ी जितनी ये हमारा जो है हुमायूं दिलावर है, इसको जितनी जल्दी पड़ी हुई थी। और ये जो सजा उसने दी है और जज साहब जितना इस मामले में डिग्रेड हुए हैं और पूरी दुनिया में, ठीक है, उसके बाद फिर जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो उसकी वीडियो चली है, वो मैं और आप तो नहीं चला सकते, वो तो कोई ऐसे अदारे ही हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि किसी न किसी का प्रेशर तो था, लेकिन अब पता चल जाएगा जब हाई कोर्ट में इसका फैसला होगा, तो वो भी पता चल जाएगा कि किसका प्रेशर था। जी हारून पवार साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आप क्या समझते हैं ये जमानत के बाद ये जो सजाएं उनको बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिली हैं, सजाएं मिली हैं, जो जुर्माने लगे, इनसे वो बरी हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं इस केस के हवाले से? वो सरना एक शेर है कि तेरी सुबह आशिकी में कहीं शाम आ ना जाए, तुझे बेवफा कहूं वो मकाम आ ना जाए, वो जो मंजिलों पे जाकर किसी हम सफर को लूटे, उन्हीं राज़दानों में कहीं तेरा नाम आ ना जाए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ऐसे भी जज मौजूद है कि जिस केस की FIR नहीं बनती उस केस में 14 साल सजा सुना देते। तो जिस वक्त 14 साल सजा सुना दी जाती है, तो बाद में जिस वक्त वो केस ट्रायल में होगा या हाई कोर्ट में जाएगा, तो जाहिरी तौर पे वो खारिज हो जाएगा, उसकी सजा मुअत्तली हो जाएगी, फारग हो जाएगा वो केस। जी आसिम साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि खान साहब की जमानत पर रिहाई के हुक्म को अगर देखा जाए, अगले तमाम केसेस भी उड़ने जा रहे हैं। कोई तो वजह होगी कि हाई कोर्ट तमाम सेशन कोर्ट की जो सजाएं हैं उनको मुअत्तल कर रही है। आपको क्या लगता है कि अगले केसेस भी उठ जाएंगे? देखें, केस तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई केस भी नहीं बनता, प्रेशराइज करके अदारों ने ये केस बनाए हैं और फिर आगे जाके इतनी स्पीड के साथ और इतनी उजलत के साथ उनको मुकम्मल भी करवाया गया है। और इंशाल्लाह चलें, ये बात तो इस हद तक तो मान लेते हैं। देखें, आगे हाई कोर्ट के अंदर तो ऐसे मामलात थे कि जिसकी वजह से जुडिशरी ने 6 जजेस ने 8 में से 6 जजेस ने अपनी कंप्लेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी है
کہ جناب ہمارے معاملات میں کچھ ادارے جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں تو برائے کرم ان کو کہیں کہ مہربانی کریں اپنی اپنی ڈومین میں رہیں. تو جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی وہ ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نیچے غلط سزائیں دی جاتی ہیں تو ہائی کورٹ سے وہ بری ہو جاتے ہیں, اور یہ تمام کیس بھی جو عمران خان کے خلاف ہیں وہ بھی بری ہونے والے ہیں. جیسے سپریم کورٹ کے اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دیا, مظہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا, اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس صاحب انہوں نے شعر لکھ کر استعفیٰ دیا, ایسے کیا دباؤ ہیں سر جن کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جوڈیشری کے جو نام ہیں وہ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس چیز کا دباؤ ہے ان پر؟ دیکھیں دباؤ تو اب وہ جج ہی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا دباؤ تھا. میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی شیئر نہیں کیا, لیکن مجھے افسوس ہوا ہے اعجاز الحسن صاحب کا کہ جو بہت ہی کمپیٹنٹ اور بہت ہی آنےسٹ جج تھے, عاصم صاحب آپ کو بہت حد تک پتا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے آپ کے بارے میں. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہنا کہ دیوار کے پیچھے فلاں چیز ہے, حالانکہ ایسی بات ہے نہیں. یہ ساری ایک دوسرے کے سے سنی سنائی بات ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ اعجاز الحسن کا مجھے کیا پورے پاکستان کے وکلا کو دکھ ہوا ہے کہ ان کو ریزائن نہیں دینا چاہیے تھا. بہت کمپیٹنٹ جج تھے اور بڑے محنتی جج تھے, بڑے آنےسٹ جج تھے. تو پتہ نہیں کس طرح کا پریشرائز کیا گیا کہ جو کمنگ چیف جسٹس بھی بننے والے تھے, لیکن پھر بھی ان کو ریزائن دینا پڑا ہے. یہ میری تو سوچ سے بڑی بات ہے. سر ہارون پوار صاحب, میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام جوڈیشری کے وہ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے؟ سر اتنے بڑے نام اور اتنا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ, اس میں اگر لوگ ایسے کریں گے تو آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا, تو اسی لیے تو استعفیٰ دے رہے ہیں. اگر زیادتی نہ ہو, کوئی لوگ ان کی کام میں مداخلت نہ کرے تو آیا کہ انہیں کیا ضرورت ہے؟ جی انہیں بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ جی ہارون پوار صاحب, میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جب سیشن کورٹ کی طرف سے ایسی سزائیں دی گئی ہیں اور ان ججز کا پتہ چل رہا ہے, ان کے فیصلوں کے بارے میں ہائی کورٹ خود دیکھ رہی ہے, تو کیا ان ججز کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ کارروائی تو کر سکتی ہے, مگر کارروائی ہوگی نہیں. پاکستان میں اس چیز کا رواج ہی نہیں ہے کارروائی کرنے, کارروائی کرنے کا تو رواج ہی نہیں ہے. اس پہ تو صرف مسکراہٹ کے تبادلہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان اداروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, اور کوئی کرے گا. کرنی بھائی کس نے ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ جس طرح کے پیچھے ان کے فیصلے آتے رہے ہیں, اور جس طرح کے دیکھو, اگر انہوں نے اداروں نے کبھی کسی کے خلاف, یہ جوڈیشری جو ہے, انہوں نے کسی کے خلاف ایکشن لینا ہوتا, عوام کے ساتھ تو پھر ڈھونگ رچایا جا رہا ہے نا, ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ انشاءاللہ ختم ہوگا. اور ختم کیسے ہوگا کہ عوام اس کو ختم کرے گی. جی عاصم چیمہ صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ اس پروگرام کی انشاءاللہ یہ عوامی انقلاب آنے والا ہے. اور ابھی یہ پچھلے الیکشن میں 8 مئی میں کیا ہوا ہے, یہ انقلاب ہی ہے کہ کوئی کسی کے پاس نشان نہیں ہے, کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کینڈیڈیٹ کون ہے. کسی کینڈیڈیٹ نے کسی ووٹ کو اپروچ نہیں کیا, لیکن ووٹر نے اپنے جذبے سے ووٹ کاسٹ کیا ہے, اور 1 لاکھ ووٹ کی لیڈ ہے. اس کو ہرا دینا تو علیحدہ بات ہے. وہ لیاقت چٹھا صاحب کی جو انٹرویو ہے, جو پریس کانفرنس ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے. جی عاصم چیمہ صاحب, میرا آپ سے اس پروگرام کے توسط سے آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک متنازع نوٹیفیکیشن کے معاملے پر آپ اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان ایک معاملہ طے پایا تھا, اور کیا آپ وہ متنازع جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے معاملے پر آپ کا اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان کیا طے پایا تھا؟
اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ موجودہ لاہور بار کے جو صدر ہے منیر حسین بھٹی اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان کوئی معاملات طے پا گئے، کیا اس ڈیل کے بدلے میں لاہور بار کے جو وکلاء کو تقسیم کر دیا جائے گا سر؟ دیکھیں وہ کسی ڈیل میں بھی نہیں ہے، وہ ایک نوٹیفکیشن تھا، وہ متنازع نوٹیفکیشن تھا، اور جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، انہوں نے یہ نوٹیفکیشن کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آج یہ کچھ بات ان کی آپس میں طے ہو رہی ہے، کوئی کمیٹی بنی ہے اس کے اندر آج ہاؤس کا اجلاس تھا لاہور بار میں، جس میں منیر بھٹی پریزیڈنٹ لاہور بار، انہوں نے یہ اپنی تقریر میں یہ فرمایا ہے کہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اس پہ یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ وڈرا ہوگا. اور اگر یہ نوٹیفکیشن وڈرا، میری بات سن لیں، اگر یہ نوٹیفکیشن وڈرا نہیں ہوتا تو پھر عید کے بعد 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے. اگر یہ نوٹیفکیشن نہیں وڈرا ہوتا تو پھر دمدمہ مست کلندر ہوگا، پھر یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ عدالتیں چلیں گی. ٹھیک ہے سر، یہ مست کلندر ہم بھی دیکھیں گے سر. سر ہارون پوار صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ہیں. سر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو شہید کا جو آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ سندھ میں تو آپ کی پارٹی پھر بھی کچھ مقبولیت رکھتی ہے، لیکن پنجاب میں تو خاصی پتلی حالت ہے. آپ پنجاب میں کیا کام کر رہے ہیں اور کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں انشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم امید کرتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں ہم اپنی تنظیم بنائیں گے. تنظیم بنانے کے بعد ہمارے جو لیڈر ہیں جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد اپنے عملی سیاست کا آغاز بھی کریں گے، انشاءاللہ پنجاب سے ہی کریں گے. بہت شکریہ عاصم چیمہ صاحب، بہت شکریہ ہارون پوار صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا قیمتی وقت مہیا کیا. آج کے شو کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.